بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 16 جنوری 2024 بروز منگل سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ شہزادہ ترکی بن محمد کی برونائی کے شہزادے کی شادی میں شرکت۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے وزیر مملکت شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز نے برونائی دارالسلام کے سلطان حاج حسن البلقیہ کے صاحبزادے شہزادہ عبدالمتین کی شادی کے سرکاری استقبالیہ میں شرکت کی۔ سرکاری خبرسہ ایجنسی ایس پی کے مطابق شہزادہ ترکی بن محمد بن عبدالعزیز نے برونائی دارالسلام کے سلطان کو سعودی قیادت کی طرف سے مبارکباد کا پیغام بھی دیا۔ جزیرہ عرب میں سردی کی لہر، شمالی علاقے زیادہ متاثر۔ تکث العرب کے ماہرین نے کہا کہ جزیرہ عرب میں آج منگل سے سردی کی لہر شروع ہو رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق رات کے وقت اور صبح سویرے موسم سردی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ماہرین نے کہا کہ شمالی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، جبکہ بحر احمر کے ساحلی علاقوں میں دن کے وقت موسم اعتدال پر رہے گا، جبکہ رات کو سردی مائل ہو جائے گا۔ تبوک اور شمالی علاقوں میں برف جم جائے گی، جبکہ ٹمپریچر منفی سے نیچے گر جائے گا۔ ماہرین نے بتایا کہ رواں ہفتے کے اختتام تک سردی کی لہر میں کمی ہوگی، جبکہ وسطی علاقوں میں بارش ہوگی۔ دوسری طرف سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ خفجی، دمام، جبیل اور خبر میں صبح 9 بجے تک دھند رہے گی۔ 26 سال کے بعد اس سال رمضان المبارک سردیوں میں ہوگا۔ دنیا بھر کے مسلمان مارچ میں رمضان المبارک کا استقبال کریں گے، تاہم اس سال رمضان 26 سال کے بعد سردیوں میں آ رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فلکی حساب سے سعودی عرب میں پہلا روزہ 11 مارچ کو ہوگا، جبکہ ملک میں موسم سرما 22 دسمبر سے شروع ہوا اور 20 مارچ تک جاری رہے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2024 سے رمضان المبارک سردیوں میں آتا رہے گا، تاہم ابتدائی 2 سال تک رمضان کا آخری حصہ موسم بہار میں ہوگا۔ اس کے بعد 2021 تک رمضان المبارک موسم سرما میں ہوگا اور پھر 8 سال تک یعنی 2039 تک موسم خزاں میں آئے گا۔ وقت کی پابندی کرنے والی ایئر لائنز میں سعودی ایئر لائن بھی شامل۔ پروازوں کے شیڈول کی پابندی کرنے والی ایئر لائنز کی لسٹ میں سعودی ایئر لائن کو دنیا میں 9واں اور مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں 6واں نمبر دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فضائی خدمات کے متعلق سروے کرنے والے عالمی ادارے نے یہ لسٹ جاری کی ہے۔ ادارے نے مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں عمان ایئر لائن کو اول نمبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2023 کے دوران عمان ایئر لائن نے پروازوں کے طے شدہ اوقات کی پابندی کی ہے، جو کہ 92.53% بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جنوبی افریقہ کی ایئر لائن ہے، جس نے 92.36% تک، جبکہ تیسرے نمبر پر اردن کی ایئر لائن ہے، جس نے 87.51% تک پابندی کی ہے۔ سعودی عرب دل میں بستا ہے، ریاض کے اسکول میں زیر تعلیم چینی طالب علم۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے ایک اسکول میں زیر تعلیم چائنیز اسٹوڈنٹ عبد الرحمن نے منفرد انداز میں سعودی عرب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ محکمہ تعلیم ریاض نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر چائنیز اسٹوڈنٹ کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ چائنیز اسٹوڈنٹ جو امام ترکی بن عبداللہ پرائمری اسکول میں 5ویں جماعت میں ہیں، اپنے کلاس فیلو سے تعاون کرتے ہیں۔ اسکول اساتذہ اور طلباء میں گھل مل گئے ہیں۔ عبد الرحمن کو عربی زبان نہیں آتی تھی، لیکن عربی سے ناواقفیت کو اپنی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ چائنیز طالب علم وہ سعودی عرب میں بہت زیادہ اس کو پسند ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب امن اور سلامتی کے مرکز کی حیثیت سے ہمیشہ دل میں بسا رہے گا۔ ریاض میں عالمی باکسنگ مقابلہ 8 مارچ کو ہوگا۔ انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی آل شیخ نے کہا ریاض سیزن کے تحت عالمی باکسنگ مقابلہ ہوگا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق باکسنگ کو ناک آؤٹ کیاؤس کا نام دیا گیا ہے، جس میں ہیوی ویٹ اینتھنی جوشوا اور فرانسس انگانو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ریاض سیزن کے تحت منعقد ہونے والا باکسنگ مقابلہ جمعہ 8 مارچ کو کنگڈم ایرینا میں طے ہوا۔ ترکی آل شیخ نے کہا ریاض سیزن کا لوگو بگ ٹائم ہے، جس کے تحت ہم دنیا بھر کے ٹورسٹ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ ریاض سیزن کا افتتاح بھی عالمی باکسنگ مقابلے سے ہوا، جبکہ اس سال ریاض سیزن میں بہت کچھ منفرد ہوگا۔ واضح ہے کہ ریاض سیزن سعودی عرب کا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ ایونٹ ہے، جس میں دنیا بھر سے انٹرٹینمنٹ ادارے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں مہنگائی کی شرح کم، کن چیزوں کے ریٹ بڑھے، کیا سستا ہوا؟ سعودی محکمہ شماریات نے کہا کہ گزشتہ 23 ماہ کے دوران سعودی عرب میں افراط زر نچلی سطح تک آیا۔ نومبر میں افراط زر کی شرح 1.7% تھی، جو دسمبر میں مزید کم ہو کر 1.5% رہ گئی۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ شماریات نے رپورٹ میں کہا ماہانہ بنیادوں پر شرح میں کمی کی وجہ خوراک اور مشروبات کی قیمتوں میں 0.3% کمی ہے۔ نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں ٹرانسپورٹ کے ریٹ میں 0.4% کمی ہوئی، جبکہ کپڑوں اور جوتوں کے خراجات میں 0.3% کمی ہوئی۔ تمباکو کی قیمتوں
قیمتوں میں نومبر کے مقابلے میں آخری دسمبر کے مہینے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ دسمبر میں رہائش، پانی، بجلی، گیس اور دیگر ایندھن کے ریٹ 7.5% تک بڑھ گئے، جبکہ ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں کے اخراجات میں 0.4% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ سعودی عرب میں دسمبر 2023 کے دوران مکانات کے حقیقی کرایوں میں 9% کا اضافہ ہوا۔ فرنشڈ اپارٹمنٹس کے کرایوں میں 12.1% کا اضافہ ہوا۔ کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں 1.2%، دودھ، ڈیری مصنوعات اور انڈوں کی قیمتوں میں 4.1% اضافہ ہوا۔ ریسٹورنٹ اور ہوٹل کے ریٹ 2.5% بڑھ گئے۔ فرنیچر، گھریلو سامان اور مینٹیننس کے اخراجات میں اسی عرصے کے دوران 3.2% کمی واقع ہوئی۔ انٹرٹینمنٹ اور ثقافتی شعبوں میں 1% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ چھٹیوں اور سیاحتی شوز کے اخراجات 7.1% بڑھ جانے سے یہ اضافہ ہوا۔ ایک اور رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے ہول سیل جو پرائز انڈیکس میں 2023 کے آخری مہینے میں گزشتہ سال کے اسی عرصے مقابلے میں 3% کا اضافہ ہوا ہے۔ الکتیف کے 400 سال پرانے گھر جو آج بھی فن تعمیر کا شکار ہیں۔ مشرقی سعودی عرب کی معروف کمشنری الکتیف کے تاریخی محلوں کے گھر 400 سال سے کہیں زیادہ پرانے ہیں۔ یہ اسلامی فن تعمیر کی خوبیوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ کتیف کی تعمیراتی شناخت بھی رکھتے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق کتیف کے گھروں کا فن تعمیر مسلم معاشروں میں بڑا مقبول ہوا۔ یہاں آنے جانے والے تاجروں نے الکتیف کے گھروں کے گل بوٹوں اور طرز تعمیر سے متاثر ہو کر اپنے ہاں ایسے ہی مکانات تعمیر کرائے۔ الکتیف کا محل وقوع اسٹریٹجک نوعیت کا ہے۔ یہ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے پل کا کام کرتا رہے گا۔ قدیم فن تعمیر کے اسکالر اسماعیل ہجلس نے کہا کہ عرب معاشروں میں گھروں کی سجاوٹ کا کلچر ایک دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہجلس کا کہنا تھا کہ کتیف کے لوگ اپنے گھر بڑے اہتمام سے تیار کراتے تھے۔ یہاں موجود تاریخی گھر خوبصورت نقش و نگار سے مزین ہیں جنہیں آج بھی پسند کیا جاتا ہے۔ ریاض سیزن کی انتظامیہ نے ہر اس شخص کو خبردار کیا ہے جو ریاض سیزن کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کے سرکاری اور واحد پلیٹ فارم وی بک سے باہر ٹکٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ان کو قانونی طور پر ان کا پیچھا کرے گا اور ان کو وہ جرمانے اور ان کو قانونی سزائیں دی جائیں گی۔ تفصیلات میں انتظامیہ نے وضاحت کی کہ ٹکٹ فروخت کرنے والے کچھ پلیٹ فارمز نے ریاض سیزن کے ایونٹس کی ٹکٹوں کی خرید و فروخت سے متعلق بہت سی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاض سیزن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ ایسے پلیٹ فارم کو قانونی طور پر آگے مت بڑھائیں۔ ریاض سیزن کے لیے صرف اور صرف جو وی بک پلیٹ فارم ہے اسی سے ٹکٹ وہ خریداری ہو سکتی ہے، اس لیے ریاض سیزن نے انتباہ وہ جاری کیا ہے ایسے لوگوں کے خلاف۔ حرمین شریفین کے عمرہ پروگرام کے متولی کے مہمان اپنے عمرہ اور دیگر زیارتوں کے بعد اپنے ملکوں کو روانہ ہو گئے۔ حرمین شریفین کے عمرہ اور دیگر پروگرام کے متولی کے مہمانوں کے حصے کے طور پر میزبانی کے لیے 15ویں بیچ کا پہلا گروپ ہے مکہ سے روانہ ہو کر اپنے ملکوں کو چلا گیا۔ سعودی عرب میں 10 دن قیام کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر عمرہ ادا کیا، مسجد نبوی اور تاریخی اور سیاحتی مقامات کے دورے کیے۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والے مہمانوں کو پروگرام کے متعدد عہدیداران تھے، انہوں نے ان کو وہاں سے ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔